مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج آپ کی خدمت میں نماز کے مسائل میں سے آج کل ایک اہم مسئلہ جو تقریباً ہر مسجد میں پیش ہے اور تقریباً اکثر گھروں کے اندر بھی پیش ہے کہ انسان بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے قیام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیا ایسا آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جو شخص نماز میں قیام پر قادر نہیں لیکن کسی بھی حالت مثلا تشہد ہے، رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس کو زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ یعنی جو شخص نماز میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں لیکن بیٹھ سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اگر قیام پر قادر ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع سجدے پہ قادر نہیں، تو یہ حضرات زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کریں۔ کرسیوں کا استعمال مسجد میں قرات سے خالی نہیں، البتہ اگر زمین پر کسی بھی حالت میں بیٹھنا مشکل ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح پھر سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو یہ آدمی بیٹھ کے رکوع سجدہ کر کے نماز ادا کر لے۔ ایک آدمی اتنا تکلیف میں ہے یا معذور ہے کہ اس کے لیے کرسی کے بغیر نماز پڑھنا مشکل ہے، ایسے آدمی کے لیے کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ جو عذر ہیں بیماری کا یا بڑھاپے کا، یہ آج کے زمانے کے عذر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ بوڑھے بھی ہوتے تھے، لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسی وغیرہ کا بھی ثبوت موجود ہے کہ کرسیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرات صحابہ کے دور میں اس طرح کا مساجد میں اور گھروں میں کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کے عذر کو قبول کیا ہے، اس کی نماز میں نہ ثواب میں کمی آئے گی نہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت میں کمی آئے گی۔ تو مساجد میں جو کرسیوں کا استعمال آج کل کے زمانے میں ہے، یہ اس کے اندر کئی باتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز کا سنت کے خلاف ادا ہونا، اور دوسری بات ہے مسجد کی ایک اپنی ترتیب ہے اور ڈیرے کی، دفتر کی، گھر کی ایک اپنی ترتیب ہے۔ کرسیوں کے استعمال سے مسجد کا ماحول مسجد سے نکل کر دفاتر والا اور گھر والا اور بازار والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میری تمام امت مسلمہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کم سے کم حتی الامکان کرسی کے استعمال سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، جہاں ناممکن ہو کرسی کے بغیر نماز پڑھنا
تب تو اس کی اجازت ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے نماز کے وقت میں تو کرسیوں پر بیٹھ کے نماز ادا کی جا رہی ہے، اور نماز کے علاوہ فارغ اوقات میں لوگ یعنی دائرے کی شکل میں بیٹھ کر ایک دفتر، چائے پارٹی اور کھانے کی مجلس بنا کر وہ مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسجد کا ماحول، مسجد کا تقدس اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے آج کل کرسیاں مساجد میں نماز کے لیے جو ملتی ہیں ان کے آگے سجدے کے لیے باقاعدہ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اور لوگ اس کے اوپر سجدہ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس لکڑی پر، اس تختے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ آدمی سجدے کے لیے نیچے سے کوئی چیز بلند نہیں کر سکتا، تو لہٰذا کرسی پہ نماز پڑھنے والا وہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے گا اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے گا، لیکن جو آگے تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھے گا۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھے گا اور سجدے کے لیے، رکوع کے لیے کم جھکے گا اور سجدے کے لیے زیادہ اس سے زیادہ جھکے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ كل أيام الصعب